صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث شریف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث شریف بخاری اور مسلم دونوں میں انتہائی طویل آئی ہے۔ بخاری میں یہ حدیث کتاب الایمان میں صرف ان الفاظ سے بھی روایت ہے اور پوری حدیث بھی روایت ہے، تو پوری حدیث کا معاملہ جو ہے وہ تو بالکل ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اتنی بات جو ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید، رسالت، نماز، زکوٰۃ، اور اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو حج، یعنی حج بیت اللہ۔ اصل میں حدیث جبریل میں جو حدیث آئی ہے وہ اس طرح سے آئی ہے کہ حضرت جبریل نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت جبریل کے سارے سوالات اس لیے تھے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وہ تعلیم دے سکیں اور دین کا خلاصہ حضور اپنی زبانی ارشاد فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی یوں گواہی دو کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ۔ تو جو حدیث جبریل ہے اس میں بنی الاسلام، بنیہ کا لفظ نہیں ہے اس میں، مطلب بخاری میں کتاب الایمان میں جو روایت ہے وہ بنی الاسلام سے ہے، اور اس حدیث کا حصہ وہ یوں نہیں ہے۔ تو حدیث جبریل میں جو ایک طویل ترین حدیث ہے، بنی الاسلام، بنیہ کا لفظ نہیں ہے اس میں، بلکہ اس میں ان تشہد، شہادت کا لفظ ہے۔ یعنی حدیث جبریل جو متفق علیہ ہے اس میں بنیہ کا لفظ نہیں ہے، ان تشہد لا الہ الا اللہ ہے، اور بغیر شہادت کے بنی الاسلام آیا ہے حدیث میں۔ اور یہ حدیث بھی بخاری کے کتاب الایمان میں، یعنی کتاب الایمان کی ابتدا اسی حدیث سے ہوتی ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اب اس واقعے پر بات کرنے کے بعد، یعنی اس بات موضوع حدیث پر اور الفاظ حدیث پر گفتگو کے بعد، ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس حدیث میں مسلمان کے لیے انتہائی طاقت کا راز پوشیدہ ہے۔ دیکھیے، کچھ تو صورتحال ایسی ہے کہ اس میں اسلام کا نظام عبادات اور ایک مسلمان کس طرح مسلمان ہوگا، یہ سارے ضابطے آ گئے ہیں۔
توحید و رسالت کی شہادت دینا، تو یہ شہادت جو ہے یہ بذریعہ زبان ہوگی، ظاہر یہ اقرار کہلاتا ہے۔ اب جب مسلمان نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد یا اسلام کے بنیادی ستون 5 ہیں۔ تو اب پہلا کیا ہے؟ اللہ کے الہ ہونے کی گواہی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، اور پھر اس کے بعد نماز قائم کرنا۔ دیکھیے نماز قائم کرنے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہونا چاہیے، عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب نماز پڑھنا، نہیں، قیام صلاۃ ہے یہ۔ ادائے صلاۃ تو اپنی جگہ ہے معاملہ، بات یہ ہے کہ قیام صلاۃ اور چیز ہے، ادائے صلاۃ اور چیز ہے۔ ادائے صلاۃ تو یہ ہے کہ میں نے اپنے نماز پڑھ لی، یہ ہے ادائے صلاۃ۔ لیکن قیام صلاۃ میں 2 باتیں ہیں، ادائے صلاۃ بھی، نماز کا ادا کرنا، اور دوسروں کو حسب طاقت تبلیغ کرنا بھی آتا ہے اس میں۔ لیکن اس تبلیغ میں بھی بہرحال حکمت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ نے اس طرح تبلیغ کی کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا اور معاذ اللہ اس نے کہہ دیا میں تو نہیں پڑھ رہا۔ اس کو آپ اس پر آمادہ کریں، کسی کا ذہن کسی کام پر آمادہ کرنا، یہ یقیناً اس کے بہت سارے مراحل ہیں۔ کچھ لوگ تو کچھ کاموں میں بڑے آسانی سے آمادہ ہو جاتے ہیں، کچھ کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے، کچھ کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے حساب سے تو ٹائم ویسٹ ہوا، لیکن اللہ کے بارگاہ میں اس کا اجر ملا آپ کو، تو آپ اپنی بات تو کہہ جائیے۔ مومن ہونے کے لیے قرآن مجید میں شرط ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو قیام صلاۃ جو ہے وہ شرط ایمان ہے۔ اب قیام صلاۃ جو ہے اس سے دیکھیں توحید و رسالت کے اقرار کے فوراً بعد نماز کا معاملہ آ گیا۔ قیام صلاۃ سے معاملات کا تعلق یوں ہے کہ قیام صلاۃ جب آپ کریں گے تو ادائے صلاۃ تو ہو ہی جائے گا معاملہ، یعنی جو نماز کی تلقین کرے گا وہ خود بھی نماز سے غفلت اس لیے نہیں برتے گا کہ میں دوسروں کا نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں دوسروں سے اگر یہ کہوں کہ تم نماز پڑھو خود نہ پڑھیں تو ٹھیک ہے، مجھے اس بات کا ثواب تو مل سکتا ہے، لیکن میرا اپنا معاملہ تو پھر بھی رہ گیا۔ اب ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کچھ لوگ جو ہے اس پہ گزارا کرتے ہیں اور اس پہ مصر رہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ کسی نے کسی کو تلقین کی کہ بھئی آپ سب لوگ جو ہیں وہ 100 رکعت نماز نوافل پڑھیں، اور اس کے بعد جو بھی انہوں نے بیان کیا ہو۔ اب یہ سب چونکہ حالت سفر میں تھے، وہ صاحب جا کے وہاں پہ اپنا جہاں پہ ان کا مسکن تھا، ٹھکانہ تھا، سو گئے۔ اب جب سو گئے تو ایک خاص وقت پہ جا کے لوگوں نے جگایا کہ حضور ہم نے تو یہ نوافل پڑھ لیے۔ لوگوں نے کہہ بھی دیا کہ جی وہ ہم نے تو پڑھ لیے لیکن آپ نے تو نہیں پڑھے۔ تو یہ فرمانے لگے کہ بھائی میں نے آپ کو پڑھنے پہ آمادہ تو کر دیا تھا نا۔ یہ بات تو اپنے مقام پہ ٹھیک ہے کہ آپ نے پڑھنے پہ آمادہ کر دیا تھا، ہر شخص نے پڑھ بھی لی، اب آپ یقیناً اس کے ثواب میں شریک تو ہو گئے ہوں گے۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ